نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو یہ بزم ہے میلاد مصطفیٰ کی بزم ہے، کملی والے کی ذکر کی بزم ہے، تو خدا کا شکر ادا کریں کہ ہماری ان محبتوں کا مرکز و محور تاجدار مدینہ ہیں، سید الانبیاء ہیں، حبیب کبریا ہیں اور تاجدار ختم نبوت ہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا جو ذکر ہے یہ روح کی غذا ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، مسجد بیت اللہ ہے۔ دل کیوں نہیں لگتا؟ اس واسطے کہ ہم نے ساری زندگی اپنے جسم کو راضی کیا، اپنے جسم کو غذا دی، اپنے نفس کو صحیح پالا پوسا ہے اور اسے پورا تند و توانا کیا ہے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں آقا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور جو ان کو جاننے اور ماننے والا ہے، قربان ہونے والا ہے، وہ صرف نفس کو نہیں پالتا، وہ صرف جسم کو نہیں پالتا، بلکہ جو اصل روح کی غذا ہے، رب کا قرآن کلام اللہ ہے، ذکر اللہ ہے، اس کے ساتھ بھی جڑا رہتا ہے۔ تو جہاں جسم پلتا ہے وہاں روح بھی پلتی ہے، اور روح جب پلتی ہے، روح جب غالب آ جایا کرتی ہے تو یاد رکھو جسم کو پال کے بندہ دنیا میں حکمرانی کرتا ہے۔ جس کی روح پلی ہے، جس کی روح جسم پہ نفس پہ غالب آ گئی ہے، پھر وہ بغداد، پھر وہ اجمیر، پھر وہ جناب مندالا اجمیر میں بغداد میں بیٹھ کے روحوں پہ حکمرانی بھی کرتا ہے، پھر اعلان بھی کرتا ہے اللہ اکبر۔ اعلان کیا کرتا ہے؟ اعلان کرتا ہے لو ان کانت مریدی من المشرق وانا بالمغرب لسترتها۔ دنیا والوں سن لو، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر اعلان کرتے ہیں کہ اگر میرا مرید ہو اور وہ مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اگر اس پر کوئی مشکل آ جائے تو میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ غوث پاک جو ایک رکعت میں ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے ایک رات میں رب کا پورا قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے یہ جو 11ویں شریف ہم یہ میلاد شریف کر رہے ہیں، اس میں غوث پاک کی نگاہ نہیں ہے؟ اور غوث پاک کی 11ویں شریف کی جہاں جہاں پہ برکات نظر آئے گی، اسی جگہ پہ آپ کو 12ویں والے آقا کے میلاد کی برکات بھی نظر آئے گی۔ یہ قرآن اور صاحب قرآن کے فرمان کے تحت جو ذکر ہوتا ہے نا، یہ ذکر روح کی غذا ہے۔ لقد جاءکم رسول، بے شک تمہارے پاس بڑی شان والا رسول آیا۔ ہمارے عقیدہ اہل سنت میں یہ معمولات ہیں، عقائد نہیں ہمارے، یہ ہمارے معمولات اہل سنت ہیں۔ 11ویں شریف، 12ویں شریف اور پنجتن پاک کا ذکر پاک، 10ویں شریف اور جتنے بھی یہ ذکر و اذکار محفل ہیں، یہ ہمارے اہل سنت کے معمولات ہیں۔ میں نے آپ کو یہاں یہ بتا دیا ہے کہ یوں سمجھئے کہ معمولات اہل سنت کا مجموعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔
اب تاکید در تاکید کے الفاظ لگا کر رب کیا بتا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جاکم رسول، تمہارے پاس بڑی شان والا رسول آیا۔ تاکید کا مطلب یہ ہے کہ شک نہ کرنا اور عدم دلچسپی سے کام نہ لینا، اس واسطے کہ بہت بڑی عظمت اور شان والا رسول تمہارے پاس آ رہا ہے۔ پہلا سپارہ اٹھائے نا قرآن، ظاہر ہے ہماری رہنمائی کے لیے رب نے قرآن نازل فرمایا، قرآن میں ہماری بڑی رہنمائی ہے۔ تو پہلا سپارہ اٹھائیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ اللہ پہلے پارے کے اندر فرماتا ہے بے شک ہم نے بھیجا انا ارسلناک، تجھ کو بھیجا۔ اب یہ تم سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کا کے بعد تفسیر کرتے ہیں انا ارسلناک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب محمد مصطفیٰ، ہم نے تجھ کو بھیجا بالحق، حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس شان کے ساتھ بھیجا کہ محبوب ہم نے تم کو بشیر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے باری تعالیٰ، وابعث فیہم رسولا، وہ نبی آخر الزمان، تاجدار ختم نبوت، شان والا رسول یا اللہ وہ ہم میں بھیج دے، ہماری اولاد میں مبعوث فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول بھی فرمایا، کملی والے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ یا رسول اللہ آپ نبی کب ہوئے، کب نبی بنے، کب آپ کو نبوت ملی؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کن تو نبیم و آدم بین الماء والتین۔ سوال کرنے والے میرے غلاموں سن لو، قیامت تک کے لوگ سن لیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو تمہارا آقا اس وقت بھی نبی تھا۔ کہ کملی والے آقا سلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، کہاں تشریف لے گئے؟ معراج پہ تشریف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات شب اسرا کے دولہا کو، کملی والے کو جو امامہ شریف عطا فرمایا، پہنایا امامہ شریف۔ یہ امامہ شریف کملی والے کی سنت ہے، بولیے کملی والے کی سنت ہے، اور کملی والے کی سنت، اس کا شان مقام حضور فرماتے ہیں جو بندہ امامہ شریف پہن کر نماز پڑھے نا، تو ویسے اگر 70 نماز پڑھے تو امامہ شریف پڑھ کے ایک نماز پڑھے تو 70 سا ثواب۔ پتہ چلا جس نبی کی سنت میں اتنی برکات ہیں، اس نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کا محب بن گیا، آپ سے محبت کرے گا تو کیا انعام ملے گا؟ کملی والے نے فرمایا من احبنی فدخل معی فی الجنہ، میرے ساتھ محبت کرے گا تو میرا محب میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور جب اس امامہ شریف کو پیدا کیا، کب اس کی تخلیق ہوئی؟ حضرت آدم کی پیدائش سے 7000 سال پہلے۔ اس کے بعد اللہ نے 40,000 فرشتوں کی جماعت اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ تا وقت آخر میرے محبوب کے اس امامہ کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ اور حمد و ثنا بھی بیان کرو، میرے محبوب پہ درود و سلام بھی پڑھتے جاؤ۔ اب دکھ اور درد کی بات بھی عرض کرتا چلوں، فکر کے لیے نا، ہم خالی ذکر کی طرف جاتے ہیں۔ توجہ کریں، جو مدینے والے آقا نے فرمایا میرے غلاموں تمہارا وقار ہے،
تمہارا اعزاز ہے، تمہاری عزت ہے۔ انگریز نے، یہودی نے، کافر نے، اسلام کے دشمن نے مسلمانوں سے یہ وقار اٹھوایا، اور اس کو جناب ونداللہ اس وقار کو، اس شان کو اٹھوا کر ایک ذلیل جگہ پہ رکھوایا، اور ہم نے ٹس سے مس تک نہ کیا۔ کیسے کرتے؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ بادشاہ غیرت مند ہوگا تو قوم بھی غیرت مند ہوگی، بادشاہ با حیا ہوگا تو قوم بھی با حیا ہوگی، بادشاہ بے حیا ہوگا تو قوم بے حیا ہوگی، بادشاہ کی غیرت نہیں ہوگی ایمانی تو قوم سے غیرت چلی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا وقار ہے، یہ تمہاری شان ہے، یہ تمہاری ٹھاٹ ہے، تمہارا اعزاز ہے، اور کملی والے کا عطا کیا ہوا۔ دیکھیں نا، یہ میں سب، اب ہم سب بالواسطہ بلا واسطہ اس جرم میں شامل ہیں، اس تباہی میں شامل ہیں۔ ہماری تربیت اور تعلیم کے مرکز کون سے ہیں؟ ہمارے تعلیمی مراکز اور سکول۔ اب یہ بچے ہیں، صبح جاتے ہیں، کپڑے پہن کر جو جاتے ہیں، اب یہ کوئی امامہ شریف ٹوپی پہن کر جائے تو اس کو کیا آرڈر ملے گا؟ اسمبلی میں کھڑا کیا جائے گا، اسٹینڈ اپ، واٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، پاگل، یہ کیا کر کے آئے ہو، تمہیں سکول کا ماحول پتہ نہیں، جانتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، اور فوراً آرڈر ہوگا گیٹ آؤٹ فرام دس ایریا، یہاں سے نکل جاؤ۔ کیوں؟ جرم کیا کیا ہے؟ سر پہ ٹوپی ہے، امامہ شریف ہے، اٹھوا دیا، پھینکوا دیا۔ اب یہ پڑا کہاں ہے؟ اب یہ امامہ شریف جو میرے آقا نے فرمایا عرب کا تاج، مسلمانوں کا وقار ہے۔ اسٹیشن پر جاتے ہیں نا کلی، اور یہ جو میراسی بازار میں وہ بجاتے ہیں ڈھول شول، سر پہ کیا رکھتے ہیں؟ پٹکا ہوتا ہے نا، بڑا سارا امامہ باندھا ہوتا ہے۔ یہ انگریز نے، یہودی نے، نصرانی نے، کافر نے، اسلام کے دشمن نے اس وقار کو اٹھایا اور ذلیل جگہ پہ رکھا ہے۔ تو اب مسلمان عزت کیسے پائے گا؟ اللہ میلاد شریف کے صدقے ہمیں ایمانی غیرت عطا فرمائے، اور ہمیں غیرت مند اللہ تعالیٰ حکمران عطا فرمائے۔ اور یہی نہیں، میرے آقا نے فرمایا احب العرب، لوگوں عرب سے محبت کرو، عرب سے محبت کرو، احب العرب، عرب سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے وہ برحق ہے، سچ ہے۔ فرمایا احب العرب، عرب کے ساتھ محبت کرو۔ کیوں محبت کرو؟ فرمایا لا انی عربی، فرمایا لوگوں میں خود بھی عربی ہوں۔ فرمایا والقرآن عربی، اور فرمایا اس واسطے کہ رب کا قرآن جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے وہ قرآن بھی عربی ہے۔ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اس واسطے کہ جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ یہ بیت کا لفظ انگریزوں نے تمام بڑی بڑی جگہوں کا نام ہاؤس رکھا ہے، اور یہ مسلمانوں کی، کملی والے کی جو زبان ہے، مسلمانوں کی جو زبان ہے، قرآن کی جو زبان ہے، جنتیوں کی جو زبان ہے، اس کو پتہ کہاں رکھا ہے؟ بازار میں جائے، جہاں پر لیٹرین ہوگی وہاں لکھا ہوگا بیت الخلا۔ اس کا نام عربی میں کیوں؟ باقی بڑی بڑی جگہوں کیا مطلب؟ انہوں نے اسلام کو کیا کیا؟ اسلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے ذلت کو قبول کیا ہے، خدا کی قسم اگر ہم خود اس ذلت کو قبول نہ کرتے تو یہودی کی مجال کے بیت المقدس پر قبضہ کرتا۔ آج تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں جو مسلمان ہیں، اس کے دل کی تڑپ یہی ہے کہ یہود اور ہنود اس کا علاج یہ سمجھانے سے نہیں سمجھتا، بلکہ یہود و ہنود کا ایک علاج الجہاد، الجہاد۔ فلسطین کے مسلمان بچے، جوان، مجاہد، مرد، عورتیں، بوڑھے وہ جل رہے ہیں، پھر بھی ہمت نہیں ہار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی چنگاری جس میں ہے نا، جب یہ بڑکتی ہے تو پھر اسے کوئی دبا نہیں سکتا۔ تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، مگر ایمان کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں،
کھڑے ہیں۔ حق بنتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک کیا حکمران، کیا حاکم، کیا محکوم، سب ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن انگریزوں نے، یہود نے پہلے مسلمانوں کو ذلیل کیا، ان سے وہ عظمت والے، وہ شان والے، وہ مرتبہ والے اعزازات، اکرامات ان سے جو ہے وہ گروائے، ان سے ہٹوائے، ان سے چھینے، ہم نے چھوڑے، اور انہوں نے دیکھا اب ان کے پلے کھ نہیں، تو وہ مساجد پر، مسجد اقصی پر اور جناب مسلمانوں کی بستیوں پر قبضے کرتے گئے ہیں۔ اب جب مسلمان اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اپنا حق لینے کے لیے، ظلم نہیں ہے یہ، اپنا حق بنتا ہے۔ دیکھ لیں کیسے مغربی دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ہمارا اعلان ہے اس میلاد مصطفیٰ کے بزم میں، جشن میں، کہ ہمارا حکمران بھی ہوش کے ناخن لیں، اعلان کریں، جہاد کا اعلان کریں، اعلان کریں جہاد کا، اس واسطے کہ یہ بات پھر سنیں کہ یہ جو یہود و ہنود ہیں، یہ اس طرح جو ہے نا وہ قرارداد میں پیش کرنے سے یہ جو ہے وہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ عوام ہم لوگ جو بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، ہم یہ مذمت شمت زبانی کلامی کر سکتے ہیں۔ جو ارباب اختیار ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، ان کو حضور کے غلاموں کا، مسلمانوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا یہ ان سے مطالبہ ہے اور مشورہ ہے کہ اعلان جہاد کریں، اس لیے کہ یہود و ہنود کا ایک علاج الجہاد، الجہاد زندہ ہے، توپ رہے ہیں، اور یہ ان کے دل، دماغ، ظاہر باطن اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ یہود و ہنود کا ایک علاج الجہاد، الجہاد۔ وقت کا تقاضا ہے، یہ بولنا ہم پر فرض ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ہم یہاں سرکار کا ذکر کر کے، اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بات میں آپ کو میرا مشورہ ہے، رائے بھی ہے، اور اسلام دین کا حکم بھی ہے، ہم وہ کہ عوام ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، لیکن ایک تو سامان ہم رکھتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کتنی فوج تھی؟ فوج نہیں تھی، آپ نے اسلحہ جو اختیار کیا وہ دعا، پکار، تو کوئی کافر بچا نہیں بچا۔ اس واسطے الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کم از کم یار یہ ہتھیار تو ہم استعمال کر سکتے ہیں نا، زیادہ نہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، اللہم انصر الاسلام والمسلمین الفلسطین، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مجاہدوں کی مدد فرما، یا اللہ کریم مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول، بے شک تمہارے پاس بڑی شان والا رسول آیا ہے۔ اگر ہم حضور کی شان کے ایک ذرے قطرے تو سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے، آبادی آبادی ہے، کامیابی کامیابی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کا جو فرمان اور رسول اللہ کی جو تعلیم ہے اس کی طرف پلٹیں، اس کے قریب ہوں، تو انشاءاللہ اللہ ضرور برکت عطا فرمائے گا، رحمت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کریم اپنے محبوب کریم کا صدقہ وسیلہ سبقت اللہ بھائی، علی بھائی، اہل خانہ جنہوں نے یہ تمام انتظام کیا ہے، آپ تمام حضرات نے توجہ سے سنا ہے، اللہ کریم یہ سننا، سنانا، پڑھنا، بیٹھنا، آنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔